حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظما، آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا میں بحالت سجدہ ہوئی۔ مبارک روح بڑی سعادتوں کے ساتھ خدا کے حضور پہنچی، جہاں یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کی لازوال قربانیوں پر لازمی ناز کیا ہوگا، اور ہمیں بھی ناز ہے۔ اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اصحاب پر ان انگنت درود و اسلام نازل فرمائے۔ یقیناً کربلا کا جو معرکہ تھا نا، یہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ کبھی بھی امام حسین علیہ السلام ہمیں بتا گئے ہیں کہ جان جاتی ہے تو جائے لیکن ایمان نہ جائے۔ حق کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا، حق کی آواز کو کبھی بھی نیچے نہیں کرنا، حق کی آواز کو ہمیشہ بلند کرنا ہے، چاہے آپ کا سب کچھ لٹ جائے، آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ کبھی بھی بغاوت نہیں کرنی، کبھی بھی ظالم جابر حکمران کو اس کی بیعت نہیں کرنی، اس کا ساتھ نہیں دینا، کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور یہی بات تھی اسلام کے زندہ ہونے کی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اسلام کی راہ میں قربان کر دیا، لیکن ایک جھوٹے، ایک کاذب، ایک ملعون اس کی بیعت نہیں کی، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اگر میں نے اس کی بیعت کر لی تو یہ شریعت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دے گا اور اسلام کے قوانین کو یہ بدل کے رکھ دے گا۔ اس لیے آپ نے اپنے حق کا جو ساتھ نہیں چھوڑا، اور ہمیں بھی یہی سبق ملنا چاہیے۔ آج ہم ڈر جاتے ہیں حکمرانوں سے، آج ہم حق کی آواز کو بلند کرنے سے ڈر جاتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور واقعہ کربلا ہمارے سامنے ہے۔ یاد رکھیں، نہ آپ کی کوئی موت دے سکتا ہے، نہ آپ کی کوئی زندگی بڑھا سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی ذلت دے سکتا ہے، نہ عزت دے سکتا ہے، یہ سب میرے مالک کے اختیار میں ہے۔ عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کے دین کی بات کرے گا، عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کے دین کی سے بغاوت نہیں کرے گا، اور لوگوں کے دلوں میں پیار بھی اسی کو ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا باغی نہیں ہوگا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بغاوت کرے گا اور یہ سوچے گا کہ یہ حکمران، یہ انگریز، یہ دنیا والے مجھ سے خوش ہوں گے، میری زندگی کی یہ ضمانت دیں گے، میری رزق کی یہ ضمانت دیں گے، تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے گی، نہیں، یہ نہیں۔ جو چاہتا ہے عزت، اللہ اسے عزت دیتا ہے، جو چاہتا ہے ذلت، اللہ اسے ذلت دیتا ہے۔ یقیناً اللہ عزت اسے ہی دیتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے وفادار ہے، جو صحابہ کرام کا وفادار ہے، جو ائمہ اہل البیت کا وفادار ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا، قرآن و سنت کا کسی ایک چیز کا بھی کوئی بندہ باغی ہو جاتا ہے، کسی جابر فاسد حکمران، کاذب ملعون حکمران کی بیعت کر لیتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہے، تو پھر آپ کو نہ عزت ملے گی، پھر نہ آپ کو زندگی لمبی ملے گی، پھر نہ آپ کو خوشیاں ملیں گی، نہ آپ کو دنیا ملے گی، نہ آپ کو لوگوں کا پیار ملے گا، اور نہ آپ کو آخرت ملے گی۔ اس لیے ہمیشہ میرا تو یہی پیغام ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا بھی یہی درس تھا کہ حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا، چاہے تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ڈھا دیے جائیں، لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اور اپنی حق والی آواز کو نیچے نہیں کرنا، بلند کرنا ہے، مظلوموں کے لیے، اسلام کے لیے، صحابہ کے دفاع کے لیے، ختم نبوت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کے لیے، اور ائمہ اہل بیت کی نموز کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کرنا ہے۔